السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ایک بار پھر لناس یوٹیوب چینل میں۔ دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس امت کے بارے میں ایک حدیث کا ریفرنس لیا تھا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک جسم کے مانند قرار دیا تھا۔ تمام مومنین آپس میں جسم کی طرح ہیں۔ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ دوستو، مسلم امہ کے تباہی کے اسباب بہت ہیں۔ آج میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ایک پیشن گوئی کی ہے۔ اس حدیث کا ٹائٹل ہے دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسا بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں اتنے کم ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تم سمندر کی جہا کی طرح ہوں گے، سمندر کے اوپر تیرتے ہوئے کوڑے اور کچرے کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہارا خوف دل سے نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہم ڈال دیں گے۔ وہن۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مسلمانوں کی کنڈیشن، مسلمانوں کی حالات ایک سمندر کے جھاگ کے برابر کی طرح بولا ہے، یعنی تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ لیکن بہت ہلکے۔ سمندر کی جھاگ کیا ہے؟ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، بہت ہلکا سا، اس کا کوئی وزن ہے نہیں، لہریں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکتی ہے، ہوائیں اس کو ایک طرف سے دوسری طرف سے اڑا لیتی ہیں۔ یہ ہے حقیقت سمندر کی جھاگ کی، اور اس کو کمپیئر کیا آج کل کے مسلمان سے۔ تعداد میں بہت زیادہ لیکن سمندر کی جھاگ کے برابر، جس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور یہاں تک کہا، سمندر کے اوپر تیرتے ہوئے کوڑے اور کچرے کی طرح، جو ہم خود آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت، جو اس حدیث میں جو ریفرنس دیا ہے، ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے۔ ہاں، اس دنیا میں اس وقت مسلمان قریباً 26% ہیں، 1.8 بلین۔ ہم نے پچھلی بار دیکھا کہ جب غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا، تمام مسلمان ممالک جمع ہو گئے، ایک میٹنگ کی، سبوں نے کنڈم کیا، لیکن کچھ اثر پڑا گراؤنڈ پر؟ کچھ زمینی طور پر کچھ اثر پڑا؟ نہیں، کیونکہ اس حدیث میں لکھا ہے، یعنی دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا۔ اب جتنا بھی تم باتیں کرو، جتنا بھی تم کنڈمنیشن کرو، جتنا بھی تم میٹنگیں کرو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور یہاں تک یہ کہا کہ
مسلمانوں کے اوپر دوسری قومیں ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسا بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. یہ ہم مڈل ایسٹ میں پچھلے 10-15 سال سے دیکھ چکے ہیں. 70 ممالک کی افواج وہاں گئی اور مسلمانوں کا وہاں کیا حال ہوا. ایگزیکٹلی جو یہاں ریفرنس دیا ہے، کوڑے اور کچرے کی طرح ہوں گے. یہ ایک شکل بتائی اس امت کی کہ تم لوگ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. ریزن کیا اس کا؟ دنیا کی محبت دل میں آنا اور اللہ کا خوف، موت کا خوف دل سے نکل جانا. جب سانپ سے اس کا زہر نکال دیا جائے گا تو اس کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں. ایک فٹ بال ہے، چونکہ اس میں ہوا بھری ہے، اتنا ہلکا ہے، اس لیے اس کو کبھی ایک کک مارتا ہے، کبھی دوسری کک مارتا ہے. لیکن اگر اسی فٹ بال میں اگر آپ پتھر بھریں، وزنی بنائیں، تو کوئی اس کو کک مارے گا؟ نہیں. تو یہ انسان جو مسلمان اس حد تک پہنچا ہے کہ اتنا ہلکا بن چکا ہے سمندر کی جھاگ کی طرح. اب اس کے ہوا کے تھپڑے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے لے رہے ہیں. یہ ہے اس امت کا حال ایگزیکٹلی جو آج ہو رہا ہے. 1.8 بلین پاپولیشن، more than 56 countries, Muslim countries. You cannot do anything. کیوں؟ کیونکہ دلوں میں دنیا کی محبت آ چکی ہے اور موت کا خوف نکل چکا ہے. ہم وہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں. فرق کچھ نہیں رہا. تو اس بربادی سے انسان باہر کیسے نکلے گا؟ ایک بیسک چیز ہے، انسان کی موت کا وقت مقرر ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں. اس کو انسرٹن رکھا ہے تاکہ تم ہر وقت موت کے لیے تیار ہو. اس کے لیے ایک ہی دوائی ہے. جب میں صبح اٹھوں، میرے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ شاید یہ میرا آخری دن ہے. میں شام تک زندہ رہ پاؤں یا نہ رہ پاؤں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس رات کو میں اپنی آخری دن اور آخری رات سمجھوں، اس دن میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا اور نہ ہی غلط کام کرنے کی فرصت ہوگی مجھے. اگر یہ خوف ہو کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر میں اس حال میں اٹھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں شام تک زندہ رہ پاؤں گا، تو دن کے سارے کام میرے درست ہو جائیں گے. یہ چیز واپس دل میں لانی ہے. یہ چیز آٹومیٹکلی جو دنیا کی خواہشات ہیں ان کو توڑے گی، جو دنیا کی محبت ہے اس کو توڑے گی. کوئی بھی چیز دنیا کی محبت کو توڑ نہیں سکتی ہے ایکسیپٹ موت کی یاد کہ مجھے مرنا ہے، آج مرنا ہے، کل مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ خوف، یہ یقین واپس دل میں لانا پڑے گا اور اس یقین سے جینا ہوگا. جس دن یہ چیز واپس دل میں آئے گی، دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے گی اور اس مسلمان کا خوف دشمنوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا واپس. ہاں، یہاں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں صرف اپنے آپ کو واپس اس لائن پر لانا ہے جس لائن پر صحابہ کرام تھے. اس کے بارے میں سب کو تیاری کرنی ہے، ہر ایک انسان کو تیاری کرنی ہے اور اس کا عزم کرنا ہے کہ ہمیں ہلکا پھلکا نہیں بننا ہے، ہمیں وزنی بننا ہے اللہ کے سامنے. اور وہ وزن واپس تب آئے گا جب اس دل میں ایمان کی مضبوطی ہو.
جب اس دل میں اللہ سے ملنے کا ڈر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون